वालेकुम नाज़रीन, आप देख रहे हैं प्रोग्राम दीन की बात मुनीबा के साथ। आज का हमारा मौजू है, आज इस मौजू पर हम बात करेंगे, वो है ज़कात अदा करना। अल्लाह रब्बुल आलमीन कुरान करीम में इरशाद फरमाता है, वमा आतैतुम मिन ज़कातिन तुरीदून वजहल्लाहि फउलाइका हुमुल मुद्दइफून। अल्लाह करीम इरशाद फरमाता है, और जो तुम ज़कात देते हो और उसकी रज़ामंदी चाहते हो, रज़ामंदी तलब करते हो, यानी अल्लाह रब्बुल आलमीन की रज़ा चाहते हो, ऐसे ही लोग अपने माल को ज़्यादा करने वाले हैं, दो चंद सह करने वाले हैं। एक और जगह पर सूरह बकरा में अल्लाह रब्बुल आलमीन इरशाद फरमाता है, वअक़ामुस्सलाता व आतुज़्ज़काता लहुम अजरुहुम इंदा रब्बिहिम। और जो नमाज पढ़ते हैं और ज़कात देते रहते हैं, इनको इनके कामों का बदला सिला अल्लाह के यहाँ मिलेगा। नाज़रीन, ज़कात देने का अमल एक बेहतरीन ताबीर है। इससे गरीब की दिलजोई होती है, गरीब का दिल हसद से, कीना से महफूज रहता है, क्योंकि वो जानता है कि मालदार के माल में उसका भी हक है। आका अलैहिस्सलाम ने फरमाया कि बेशक मोमिन के लिए इमारत की मिसाल है, यानी उसका बाज़ हिस्सा बाज़ को तक़वियत देता है, मजबूत करता है। तो ये ज़कात अदा करना ऐसा ही अमल है जो मोमिनों को एक दूसरे के साथ मजबूती से बांधे रखता है। वो ज़कात की वजह से, लालच से, बुखल से, इस तरह की बुरी सिफात से महफूज रहता है। हज़रत इब्ने अब्बास रज़ियल्लाहु तआला अन्हु से रिवायत है कि आका अलैहिस्सलाम ने हज़रत माआज़ को यमन भेजा और फरमाया कि तुम इन्हें ये शहादत देने की दावत दो कि अल्लाह के सिवा कोई माबूद नहीं, और ये कि मैं अल्लाह का रसूल हूँ। और अगर वो मान ले तो इन्हें ये बतलाओ कि अल्लाह ताला ने उन पर उनके मालों में ज़कात फ़र्ज की है, जो इनके मालों से ली जाएगी और इनके मोहताजों को दी जाएगी, मालदारों से लेकर मोहताज लोगों को अदा की जाएगी। ज़कात ना देने वाले पर अल्लाह ने लानत फरमाई है, उसे नुकसान उठाना पड़ता है, वो शख्स इबरत का बाइस बनता है। अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, उसके हिसाब में सख्ती की जाएगी, वो अज़ाब जहन्नम में मुब्तला होगा। चूँकि ज़कात गुरबा का हक है, गरीबों की ज़रूरियात पूरी होती हैं, उनकी हाजत रवाई होती है, उनसे दुआएं मिलती हैं। हदीस मुबारका भी है कि जो अल्लाह की मदद और रिस्क मिलता है वो ज़ाइफ़ों की बरकत और दुआओं से मिलता है। रसूल करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, जो किसी बंदे की हाजत रवाई करेगा, अल्लाह दीन और दुनिया में इसकी हाजत रवाई करेगा। ज़कात ना देने वाले पर अल्लाह ने लानत फरमाई है, उसे नुकसान उठाना पड़ता है, वो शख्स इबरत का बाइस बनता है। अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, उसके हिसाब में सख्ती की जाएगी, वो अज़ाब जहन्नम में मुब्तला होगा। चूँकि ज़कात गुरबा का हक है, गरीबों की ज़रूरियात पूरी होती हैं, उनकी हाजत रवाई होती है, उनसे दुआएं मिलती हैं। हदीस मुबारका भी है कि जो अल्लाह की मदद और रिस्क मिलता है वो ज़ाइफ़ों की बरकत और दुआओं से मिलता है। रसूल करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, जो किसी बंदे की हाजत रवाई करेगा, अल्लाह दीन और दुनिया में इसकी हाजत रवाई करेगा। अगरचे आप ज़कात अदा कर रहे हैं तो ज़ाहिरन माल कम होता दिखाई दे रहा है, लेकिन हकीकत में बढ़ रहा है। जैसे दरख्त की ख़राब शाखें काटने में बज़ाहिर तो वो दरख्त में कमी नज़र आ रही है, लेकिन वो उसकी नशोनुमा का बाइस बनता है। जैसे कुएं से अगर पानी निकालते रहें तो कुआं चलता रहता है, पानी भरता रहता है। तो इसी तरह से ज़कात अदा करने से माल भी बढ़ता है, उसकी बढ़ोतरी होती है, और ये माल को पाक भी करती है ज़कात। हज़रत अनस रज़ियल्लाहु तआला अन्हु फरमाते हैं कि आका अलैहिस्सलाम ने फरमाया, अपने माल की ज़कात निकाल कि वो पाक करने वाली है, तुझे पाक कर देगी। अल्लाह करीम कुरान करीम में इरशाद फरमाता है, वअक़ीमुस्सलाता व आतुज़्ज़काता व अक़रिदुल्लाह क़र्दन हसना। और नमाज कायम करो, ज़कात अदा करो, और अल्लाह को नेक कर्ज देते रहो, यानी खुलूस नियत के साथ तुम ज़कात अदा करो कि अल्लाह रब्बुल आलमीन तुम्हें बढ़ा कर अता करेगा, तुम्हें ज़्यादा अता करेगा। हज़रत अबू बकर सिद्दीक ने ज़कात वसूल की, फरमाया कि वल्लाह मैं उस शख्स से जिहाद करूँगा जिसने
نماز اور زکوٰۃ کے درمیان تفریق ڈالی، زکوٰۃ کا مال حق ہے، انہوں نے اگر ایک رسی بھی دینے سے انکار کیا جو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے زمانہ میں زکوٰۃ میں دیتے تھے، تو میں ان سے جنگ کروں گا۔ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ نے فرمایا کہ اللہ نے ابو بکر کا سینہ کھول دیا۔ زکوٰۃ نہ ادا کرنے سے انسان نقصان اٹھاتا ہے، مسلمان کو نقصان دیکھنا پڑتا ہے۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ آقا علیہ السلام نے فرمایا جس کو اللہ نے مال دیا اور اس نے زکوٰۃ ادا نہ کی تو اس کا مال گنجے سانپ کی شکل میں اس کے پاس لایا جائے گا۔ جس کے نہ کرنا، غریبوں پر محتاجوں پر ظلم کرنا ہے، تو آقا علیہ السلام نے فرمایا مظلوموں کی بد دعا سے بچو، اس لیے کہ مظلوم کی بد دعا اور اللہ کے درمیان کوئی حجاب نہیں ہے۔ حضرت عبداللہ بن شداد سے روایت ہے کہ ہم زوجہ رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوئے۔ انہوں نے فرمایا کہ ایک دن اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم میرے پاس تشریف لائے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم میرے ہاتھوں میں آپ نے چاندی کی بڑی بڑی انگوٹھیاں دیکھیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا اے عائشہ یہ کیا ہے؟ میں نے عرض کیا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یہ میں نے اس لیے بنوائی ہے تاکہ آپ کی خاطر زیب و زینت اختیار کروں۔ آقا علیہ السلام نے پوچھا کیا تم اس کی زکوٰۃ ادا کرتی ہو؟ میں نے کہا نہیں، یا وہ کہا جو اللہ کو منظور تھا۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا تجھے جہنم میں لے جانے کے لیے کافی ہے۔ دیکھیے کہ زوجہ رسول ہیں، لیکن پھر بھی آقا علیہ السلام فرما رہے ہیں اگر زکوٰۃ ادا نہ کی تو جہنم میں لے جانے کے لیے یہ کافی ہے۔ تو اگر زوجہ رسول کے لیے یہ حکم ہے تو ہمارے لیے تو بدرجہ اولیٰ ہوگا، تو ہمیں زکوٰۃ ادا کرنی ہے۔ آقا علیہ السلام نے فرمایا کہ جو شخص 5 وقت نماز ادا کرے، ماہ رمضان کے روزے رکھے گا اور زکوٰۃ نکالے اور 7 بڑے بڑے گناہوں سے بچ کر رہے تو اس کے واسطے جنت کے دروازے کھول دیے جائیں گے اور اس سے کہا جائے گا کہ جاؤ اندر سلامتی کے ساتھ، تو سلامتی کے ساتھ جنت میں داخل ہوگا۔ یہ یاد رکھیے کہ زکوٰۃ بوجھ نہیں ہے، اس سے مسلمانوں کی تکالیف دور ہوتی ہیں۔ آقا علیہ السلام نے فرمایا کہ جو کسی مسلمان کی تکلیف سے رہائی دے گا تو اللہ تعالیٰ اس سے قیامت کے دن کی مصیبت دور فرمائے گا۔ دیکھیے زکوٰۃ ادا کرنے سے دنیا میں مال کی پاکیزگی بھی حاصل ہو رہی ہے، مال بڑھ بھی رہا ہے، بڑھوتری بھی ہو رہی ہے، پھر اس کا اجر و ثواب بھی مل رہا ہے کہ جن لوگوں کی اس سے ضروریات پوری ہو رہی ہیں رب العالمین فرما رہا ہے کہ اس کے بدلے میں قیامت کے دن کی مصیبت تکلیف دور ہوگی اور اس کی مدد سے رزق آپ کا ضعیفوں کی برکت سے، ان کی دعاؤں سے بڑھ بھی رہا ہے۔ نہ دینے سے آقا علیہ السلام نے فرمایا فقیر ہرگز ننگے بھوکے ہونے کی تکلیف نہ اٹھائیں گے مگر اغنیاء کے ہاتھوں سے۔ سن لو ایسے مالداروں سے ہو رہی ہے، رب العالمین فرما رہا ہے کہ اس کے بدلے میں قیامت کے دن کی مصیبت تکلیف دور ہوگی اور اس کی مدد سے رزق آپ کا ضعیفوں کی برکت سے، ان کی دعاؤں سے بڑھ بھی رہا ہے۔ نہ دینے سے آقا علیہ السلام نے فرمایا فقیر ہرگز ننگے بھوکے ہونے کی تکلیف نہ اٹھائیں گے مگر اغنیاء کے ہاتھوں سے۔ سن لو ایسے مالداروں سے اللہ تعالیٰ سخت حساب لے گا، انہیں دردناک عذاب دے گا۔ جو غنی فقیر کو تکلیف میں رکھتا ہے، اس کو اس کا حق نہیں دیتا، حق ادا نہیں کرتا، تو اسے دردناک عذاب دیا جائے گا۔ آقا علیہ السلام نے فرمایا زکوٰۃ نہ دینے والا قیامت کے دن دوزخ میں ہوگا۔ آقا علیہ السلام نے جہنم میں کچھ لوگوں کو دیکھا کہ وہ ان کے آگے پیچھے گھر کی لنگوٹیوں کی طرح کچھ چیتڑے تھے اور جہنم کے گرم پتھر، چلتی بدبودار گھاس ان کی غذا تھی اور کی طرح وہ چرتے پھرتے تھے۔ آپ علیہ السلام نے حضرت جبرائیل امی سے پوچھا کہ یہ کون لوگ ہیں؟ عرض کی یہاں پر وہ لوگ ہیں، یہ وہ لوگ ہیں جو زکوٰۃ نہ دینے والے ہیں، اللہ تعالیٰ نے ان کو
یہ سزا دی ہے، اور اللہ تعالیٰ بندوں پر ظلم نہیں فرماتا۔ روز قیامت زکوٰۃ نہ ادا کرنے والوں کی جہنم میں پیشانیاں، کروٹیں اور پیٹھیں داغی جائیں گی، ان کے سر پر پتھر، گرم پتھر جہنم کا رکھا جائے گا۔ جس نے مال کی زکوٰۃ ادا نہ کی، آقا علیہ السلام نے فرمایا کہ اس کے پیچھے اژدہا دوڑے گا، یہ ہاتھ سے روکے گا، اس کا ہاتھ چبا لے گا، پھر گلے میں توق بن کر پڑے گا، پھر اس کا منہ اپنے منہ میں لے کر چبائے گا، میں ہوں تیرا مال، میں ہوں تیرا خزانہ، پھر اس کا سارا بدن چبا ڈالے گا۔ اللہ اکبر۔ اللہ رب العالمین ہمیں محفوظ فرمائے، ہمیں زکوٰۃ ادا کرنے والا بنائے۔ اللہ رب العالمین نے جو مال ہمیں دیا ہے اللہ کی راہ میں، اسے خرچ کرنے والا بنائے۔ زکوٰۃ ادا کرنے سے زکوٰۃ کا مال جس مال میں ملا ہے وہ اس پورے مال کو ہلاک کر دے گا، کیونکہ اس نے اس کا حق ادا نہیں کیا۔ آقا علیہ السلام نے فرمایا کہ زکوٰۃ کا مال جس میں ملا ہو اسے تباہ و برباد کر دے گا۔ ہمارے علماء فرماتے ہیں کہ زکوٰۃ تو وہ مال ہے جو اگر دیا جائے تو اس سے مال بھی پاک ہوتا ہے، دل بھی پاک ہوتا ہے، جس طرح میل نکل جانے سے کپڑا اور جسم پاک ہو جاتا ہے۔ اللہ رب العالمین ارشاد فرماتا ہے، خذ من اموالہم صدقہ تطہرہم وتزکیہم بہا، اے محبوب ان کے مال میں سے صدقہ یہ زکوٰۃ لیجئے، تحصیل کرو، جس سے تم انہیں پاکیزہ کر دو، صاف ستھرا کر دو۔ آقا کریم نے صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جس نے اپنے مال کی زکوٰۃ ادا کر دی، بے شک اللہ نے اس سے شر کو دور کر دیا۔ دیکھیے کتنے انعامات مل رہے ہیں، رب العالمین شر بھی دور فرما رہا ہے، ہم سے برائی دور فرما رہا ہے۔ زکوٰۃ ادا کرنے والوں کے لیے اللہ نے برکت کی دعا فرمائی ہے۔ جب کوئی آقا علیہ السلام کے پاس اپنے مال کی زکوٰۃ لے کر آتا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم اس کے حق میں دعا فرماتے، اور اس سے مراد یہ نہیں ہے کہ سب سے گھٹیا مال ہم زکوٰۃ کے طور پر ادا کر دیں۔ تو اللہ رب العالمین یہ بھی نہیں چاہتا کہ سب سے عمدہ مال زکوٰۃ کی راہ میں دو، بلکہ میانہ روی اختیار کرو۔ علیہ السلام نے فرمایا، 3 باتیں ہیں جو شخص ان کو کرے گا اللہ رب العالمین سے ایمان کا مزہ پائے گا۔ ایک وہ شخص جو اللہ کی عبادت کرے گا، لا الہ کا اقرار کرے گا، اور تیسرا ہر سال اپنے مال کی زکوٰۃ خوشی خوشی ادا کرے گا۔ فرمایا گھٹیا جانور زکوٰۃ کے اندر نہ دیا جائے، بلکہ درمیانے درجہ کا۔ اللہ رب العالمین نہ تم سے عمدہ مال چاہتا ہے اور نہ ہی گھٹیا مال کو پسند کرتا ہے، بلکہ درمیانہ مال۔ اللہ رب العالمین کی بارگاہ میں اگر آپ کوئی جانور دے رہے ہیں، کوئی چیز زکوٰۃ کے اندر ادا کر رہے ہیں، تو وہ بہت گھٹیا نہیں ہونی چاہیے، بلکہ درمیانہ سائز کی ہو، بہت عمدہ بھی اللہ رب العالمین آپ سے نہیں لے رہا۔ تو اللہ رب العالمین ہمیں عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، غرباء کو، مساکین کو، محتاجوں کو ان کا حق ادا کرنے کی توفیق عطا فرمائے، تاکہ ہمارے دل بھی پاک ہو، ہمارا مال بھی پاک ہو، وہ پڑھے، قیامت کے دن ہمیں خوشخبریاں ملیں، ہماری قیامت کی تکالیف دور ہو، اللہ رب العالمین ہم سے شر دور فرما دے۔ آمین ثم آمین۔